تو اب ایک تلخ کوشچن انہی ناقدین کی طرف سے آیا، میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا، میں اسی طرح سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ کی حدیث آپ اکثر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت کی دلیل میں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جس چیز پر اجماع ہو جائے وہ حق ہے، اور تھوڑے ہی سالوں پہلے پوری امت کے علماء کا اجماع مرزا غلام احمد قادیانی پر ہوا۔ کیا یہ چیز آپ کو خوف نہیں دلاتی کہ اس وقت تمام مسالک اور مناہج کے علماء کا اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ آپ فساد اور جہالت پھیلا رہے ہیں اور انتشار پھیلا رہے ہیں؟ اور یہ ان کا سوال ہے۔ مجھے تو برا نہیں لگتا، مجھے تو یہ فل ٹاسک دیا انہوں نے۔ میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال نے تو دعوی نبوت کیا تھا، اور جن لوگوں نے سوال بھیجا ہے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تو ان کے بزرگوں نے پڑھایا ہوا ہے۔ پہلے یہ اپنا اسلام ثابت کرے، یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے مناظروں کے اندر، یہ ہمیں آ کے یہ بات بتائیں گے تو ہم تو انہیں خود سمجھتے ہیں یہ انہی بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن بزرگوں میں سے ایک ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال تھا۔ یہ ہمیں کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، اجماع امت کی بات ہوئی ہے، اجماع علماء کی بات نہیں ہوئی ہے۔ جی، اگر اجماع علماء کی بات کریں تو تمام نان بریلوی علماء کا اجماع ہے کہ بریلوی گمراہ فرقہ ہے، تمام نان دیوبندی علماء کا اجماع ہے کہ دیوبندی ایک گمراہ فرقہ ہے، تمام نان اہل حدیث علماء کا اجماع ہے کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے۔ تو اجماع تو ساروں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی کیا ہوا ہے۔ اجماع امت کا ہوتا ہے، علماء تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور وہ بھی جو نمک میں بھی ہیں وہ بھی آلموسٹ میجورٹی تو علماء سو کی ہے۔ علماء کا حال یہ ہے کہ علماء تو اینک پہننے کو بھی بدعت سمجھتے تھے، علماء جو ہے وہ چین والی گھڑی کو بدعت سمجھتے تھے، اسپیکر کو بدعت سمجھتے تھے، کیمرہ کو حرام سمجھتے تھے، اور عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ اسپیکر میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اجماع پہلے ہوتا ہے، علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ جو عوام ہے وہ تو پہلے سے تصویریں کھنچواتی تھی، علماء نے بعد میں تصویر کو حلال کیا کیا، فرض کر لیا، اس کے بغیر اسٹارٹ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے، علماء کو بعد میں۔ پریکٹیکلی تو ہم نے یہ دیکھا ہے، تو عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ عوام ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو الحمدللہ، جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء کا اجماع ہے، ان کی عوام کا اجماع ہے کہ ان کے علماء نے اس عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اجماع تو ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، کیونکہ عوام بتائے گی نا۔ ہاں، اور آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد یہ آپس میں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اس حوالے سے علماء ان کے، انجینئر صاحب گمراہ ہیں، تو ان سے ذرا پوچھئے میری گمراہی ہے کیا؟ کیا بریلوی یہ بتائیں گے نہیں کہ میری گمراہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس گمراہی میں کیا میں اکیلا ہوں؟ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر اہل حدیث کو بھی وہی گالی دے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، میرا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک نظریہ ایسا بتا دے جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جو نظریہ پیش کیا امتی نبی کا، اس کو امت نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ اس نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا جو پہلے نہیں تھا، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اس نے ڈاکہ مارا۔ ٹھیک ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ تو ان کی کتابوں میں نکل رہا ہے، انہوں نے پرنٹ کیا ہے۔ یہ کہتے کتابیں بدل گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اور جو 100 سال پہلے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تھانی صاحب کو فوت ہوئے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں، پھر میرے علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے بمشکل 80 سال ہوئے ہیں، احمد بریلوی کو 100 سال ہوئے ہیں۔ ہم نے تو ان سے بھی چشتی رسول اللہ ثابت کر دیا، ان کے قلم کی تو سہ بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ ان کے بزرگوں نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے، تو نیا نظریہ تو انہوں نے دیا ہے۔ میرا کوئی ایک نظریہ بتا دیں کہ ہاں جی انجینئر صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ پہلے امت میں کسی کا نظریہ نہیں تھا۔ میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتا ہوں حضرت علی کی سپورٹ میں، میری ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ تو کیا حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو کر بنو امیہ کے بارے میں جو موقف میرا ہے، جو احترام کے دائرے میں، اس سے ورسٹ فارم میں کیا شیعہ کے ہاں نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ عمارتیں اور مزارات بنانے کے حوالے سے جو میرا موقف ہے، کیا یہی موقف علماء عرب اور اہل حدیث علماء کا نہیں ہے؟ بالکل پایا جاتا ہے۔ تو میں نے تو کوئی نیا نظریہ پیش ہی نہیں کیا، میرے تمام نظریات وہی ہیں جو آلریڈی مسلمانوں میں تھے۔ یہ ضرور تھا کہ کچھ فرقے نے کچھ نظریات لیے ہوئے تھے، کچھ فرقے نے دوسرے والے نظریات لیے ہوئے تھے، میں نے سب کو کمبائنڈ کر کے جس کی جو پازیٹیو بات ہے وہ لی ہے۔ بس یہ آپ کی غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ میرا فخر ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آخری بات، غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا، تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے انہیں فکر کرنی چاہیے کہیں وہ قادیانی کی روحانی اولاد تو نہیں ہے، شیطانی اولاد۔ ہمارے اسٹوڈنٹس تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا۔ تو قادیانی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، اور انہوں نے کیا جھوٹ مشہور کیا تھا کہ جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اہل حدیث کو چپ کروانے کے لیے ایک جھوٹ بولا ہوا تھا۔ سب سے پہلے آ کے میں نے ان کا میک اپ صاف کیا، کوئی قادیانی تو حنفی ہیں، جاؤ قادیانی کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو نماز وہ کس طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ ان کے تو جو بڑے خلیفہ صاحب ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ تو فکر تو اب آپ کو کرنی چاہیے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ
چشتی رسول اللہ والا واقعہ جس بزرگ کی طرف منسوب ہے، بزرگوں کے بارے میں ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا، بل وہ بھی حنفی تھے، معین الدین چشتی صاحب. اچھا، تھانوی رسول اللہ کا واقعہ جس کے منسوب ہے اشرف تھانوی صاحب، وہ بھی حنفی تھے، اور غلام احمد قادیانی دجال وہ بھی حنفی ہے. تو اب یہ فیصلہ کر لیں بھائی. اگر نہیں تسلی ہوئی میں اور کروا دیتا ہوں. میری ہوگی، ان کی کروانی تو کروا. نہیں، میرے خیال جتنی کروا لی ہے ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ بھی حنفی ہیں اور قادیانی بھی حنفی ہیں، تو میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. آپ فکر کریں کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے بزرگوں میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ نکلا ہے، میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مولانا صاحب نے 60 آیت کی کمپائلیشن کی ہے، ایک کمپائلیشن بنا کے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یار یہ 60 قرآن کی قرأت کے اندر غلطیاں ہیں، جس میں زیر زبر پیش کی غلطیاں ہیں جو علی بھائی کر رہے ہیں. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی قرآن پہ تجوید کی گرپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر یہ غلطیاں ہیں تو پھر آپ کو کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں